رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ اس محفل میں اور لاکھوں لوگ ARY کے ذریعے اس بزم میں شریک ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار اور حضور علیہ السلام کا پیروکار رکھے۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے فیصل آباد کے سنگیوں کو، چودھری سعید صاحب کو، حافظ نواز صاحب، سب سنگیوں کو اور ان کے معاونین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دل خوش ہوا جس طرح آپ نے اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت کیا۔ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کی زبان سے بھی اور کردار سے بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے ذکر کی محفل ہے۔ ہمارے شیخ کامل نے بھی اپنے ارشادات سے ہم سب کو نوازنا ہے۔ میں نے بھی تھوڑی دیر حضور علیہ السلام کی شانوں کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ آپ احباب کا بھرپور ذوق چاہیے۔ کون کون یہاں حضور علیہ السلام کا میلاد منانے آیا ہے؟ پتہ چلے زندہ نبی کے زندہ غلام کی زندگی کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر سنتے ہیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضور علیہ السلام سے قبل جتنے انبیاء آئے، حضور کے میلاد سے قبل جتنے انبیاء آئے، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، احادیث کا مطالعہ کر لیجئے۔ جتنے انبیاء آئے وہ اللہ کی جانب سے معجزات لے کر آتے رہے، دلیل کی صورت میں معجزات لے کر آتے رہے، معجزات کی صورت میں دلیلیں لے کر آتے رہے۔ جب وہ اعلان نبوت فرماتے، اللہ کی طرف بلاتے، اپنی نبوت کا، اپنی رسالت کا اعلان کرتے، لوگ پوچھتے کہ اگر آپ سچے ہو، جس کی طرف بلا رہے ہو وہ سچا ہے تو ہمیں کوئی دلیل دکھاؤ، ہمیں کوئی دلیل دکھاؤ کہ ہم مانیں کہ آپ سچے ہو، ہم مانیں کہ جس کی طرف آپ بلا رہے ہو وہ سچا ہے۔ وہ معجزہ دکھایا کرتے، وہ معجزہ ان کی دلیل ہوتا۔ کسی کو ایک معجزہ ملتا، کسی کو 2 معجزات ملتے، کسی کو 3 معجزات ملتے، زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو معجزات ملے تو 7 یا 9 معجزات ملے۔ یاد رکھیے گا، انبیاء معجزات لے کر آتے دلیل کی صورت میں، لیکن مخصوص معجزات لاتے۔ کسی کو ایک معجزہ ملا، ساری زندگی وہی ایک معجزہ جس نے دلیل مانگی اس کو دکھایا۔ کسی کو 2 معجزات ملے، ساری زندگی وہی 2 معجزات جس نے دلیل مانگی اس کو دکھا ڈالے۔ کسی کو 5 معجزات ملے، ساری زندگی وہی دکھا ڈالے۔ کسی کو 7 ملے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ 9 معجزات ملے، وہی 9 معجزات جس نے دلیل مانگی اس کو دلیل کی صورت میں دکھا دیے۔ انہی 9 میں سے ایک دکھا دیا یا وہی 9 دکھا ڈالے۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس کو جو معجزہ ملا ساری زندگی وہی معجزہ دکھاتا رہا۔ کسی کو 1 ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 7 ملے، کسی کو 9 ملے۔ جو دلیل مانگتا وہ ان میں سے ایک دلیل دکھا دیتے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی۔ مخصوص معجزات لے کر آئے، لیکن جب تیرے اور میرے آقا تشریف لاتے ہیں، جب سیدہ فاطمہ
فاطمہ کے بابا تشریف لاتے ہیں، جب سیدہ آمنہ کے شہزادے تشریف لاتے ہیں، اللہ نے جانتے ہو کیسے شان بیان کی، کہا یا ایھا الناس۔ آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی نا کہ پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے وہ دلیلیں لے کر آئے، وہ معجزات لے کر آئے، وہ دلیلیں لے کر آئے۔ کوئی 1 لایا، کوئی 2 لایا، کوئی 7 لایا، کوئی 9 لایا۔ کیا لایا؟ دلیلیں لایا۔ اب ذرا سننا فیصل آباد والو، تمہیں مزہ آ جائے گا سن کے اللہ نے ہمیں کس شان والا آقا دیا ہے، اللہ نے ہمارے آقا کو کیسے تاجدار کائنات بنایا ہے۔ ایسے ہی نہیں مولانا احمد رضا نے کہا رحمت اللہ علیہ کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارے نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارے نبی۔ عقیدہ میں بیان کر کے ثابت کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے ہی ذرا یہ مجمع ہاتھ اٹھا کے بتائے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارے نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ آواز آنی چاہیے، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ مزہ نہیں آ رہا، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ ایمان اور اسلام کے ذریعے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، پتہ چلے فیصل آباد والے آقا کا میلاد کیسے مناتے ہیں۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کے پیارے، دونوں عالم کے داتا۔ اور میں نے ثابت یہ کرنا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، پر سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی۔ اب بات جو میں کر رہا تھا، پہلے انبیاء آئے، دلیلیں لے کر آئے، دلیلیں لے کر آئے۔ جب میرے نبی آئے تو اللہ نے پتہ ہے کیسے شان بیان کی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ او لوگو، آمنہ کا لال صرف دلیل لے کے نہیں ہے تو خود ہماری دلیل بن کے آیا۔ پہلے آتے تو دلیلیں لے کر آئے، حضور آئے تو خود دلیل بن کے آئے۔ وہ ضیاء نور قدیم ہے، وہ دلیل رب کریم ہے، وہ جہاں بھی جلوہ نما ہوئے تو نمایاں شان خدا ہوئی۔ جب حضور علیہ السلام آئے، حضور علیہ السلام خود اللہ کی دلیل بن کے آئے۔ پہلے انبیاء تشریف لائے تو معجزات لے کر آئے، جب ہمارے آقا آئے تو خود معجزہ بن کے تشریف لائے۔ پہلے کوئی 1، کوئی 2، کوئی 4، کوئی 7، کوئی 9 معجزے لے کر آیا۔ جب ہمارے آقا آئے تو اس شان سے آئے، حضور کے سر کے بال بھی معجزہ، حضور کی آنکھ بھی معجزہ، حضور کے ابرو بھی معجزہ، حضور کی زبان بھی معجزہ، حضور کا لعاب بھی معجزہ، حضور کا ہاتھ بھی معجزہ، حضور کے قدم بھی معجزہ، حضور کے قدم کے ناخن بھی معجزہ، حضور سر سے لے کر پیر تک معجزہ بن کے آئے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں فرق کیا ہے۔ معجزہ لے کر آنے والے کی شان بہت اونچی ہے، معجزہ بن کے آنے والے کی شان بھی بہت اونچی ہے۔ لیکن آؤ ذرا مقتدی اور امام کا فرق سن لو، آؤ ذرا تخلیق اور وجہ تخلیق کا فرق سن لو، آؤ ذرا لے کے آنے والے اور دلیل بن کے آنے والے میں فرق سن لو۔ پہلے انبیاء کے پاس اگر کوئی جاتا نا اور کہتا کہ ذرا کوئی معجزہ دکھاؤ، اور یاد رکھنا صرف ہم نہیں کہتے کہ ہمارے آقا سب نبیوں کا امام ہے، صرف ہم نہیں کہتے کہ ہمارے آقا کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ شب معراج کو جب مسجد اقصی میں حضور نے نبیوں کی امامت کرائی نا، اس کے بعد ایک مجلس سجی، آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اپنے فضائل بیان کیے، کہا کہ میں سب انسانوں کا باپ ہوں، سب انسانوں میں میرا جسم سب سے پہلے تخلیق ہوا، اپنی شانوں کو بیان کیا۔ حضرت نوح کھڑے ہوئے، اپنی شانوں کو بیان کیا، کہا کہ اللہ نے میری کشتی کو دیکھو کیسے کنارہ دیا، میری یہ شان ہے، میری یہ شان ہے، میری یہ شان ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے، کہا اللہ نے مجھے اپنا کلیم بنایا۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، کہا اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے، کہا اللہ نے مجھے روح اللہ بنایا۔ تمام انبیاء نے اپنے فضائل بیان کیے۔ فیصل آباد والوں، جب سب نبی بیان کر چکے نا، ہمارے نبی کھڑے ہوئے، کہا میں رحمت للعالمین ہوں، کہا میں سب نبیوں کا امام ہوں، کہا میں ساری خلقت کا سردار ہوں، کہا آج میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، کہا قیامت کے دن شفاعت کا تاج میرے سر آنا ہے۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور اونچی آواز میں بولے، او انبیاء کی جماعت،
محمد الرسول اللہ ہم سب سے آگے نکل گئے. محمد الرسول اللہ کا رتبہ سب سے اونچا ہے. جب پہلے انبیاء آتے نا تو کیونکہ وہ معجزات لے کر آئے تھے اور مخصوص معجزات لائے تھے اور حضور معجزہ بن کے آئے ہیں. اگر پہلے انبیاء کے سامنے کوئی آتا اور کہتا دلیل دکھاؤ, جو معجزات ان کے پاس ہوتے ان میں سے کوئی دکھا دیا کرتے. ہمارے آقا کے پاس اگر کوئی آتا نا کہ معجزہ دکھاؤ, ہمارے آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس یہ معجزہ ہے دیکھ لو. حضور سوالی سے سوال کرتے, بتا تو کیا دیکھنا چاہے گا, جو دیکھنا چاہے گا تجھے دکھا ڈالوں گا. کوئی آتا کہ چاند توڑ کے دکھا دو, بخاری میں موجود ہے ایک اشارے سے چاند توڑ دیتے. علی کی نماز نکلتی, طبرانی میں موجود ہے ایک اشارے سے سورج موڑ لیتے. اللہ اکبر, مشکات میں موجود ہے. کوئی آتا کہ وہ جو سامنے درخت ہے اس کو بلا دو تو معلوم اللہ کا رسول ہو. حضور نے فرمایا میں درخت کو بلاؤں, جا تو جا کے درخت کو کہہ دے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. درخت کو اور کیا چاہیے تھا, فوراً درخت توڑا, شاخیں جھکا جھکا کر جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بلا رہے ہیں, آقا بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور کے پاس جب کوئی آتا نا, حضور کہتا ہے تو سوال کر, جو مانگے گا عطا فرماؤں گا. اکثر ایسا ہوتا کہ حضور فرماتے سوال تو کرے گا عطا میں کروں, یا تیری حاجت بھی میں بتا دوں اور عطا بھی میں فرما دوں. ایک گواہ ایک مناظر تھا, حبیب یمنی اس کا نام تھا, قبلہ فرخ حبیب صاحب. اس کو حضور کے دشمنوں نے بلایا حضور سے مناظرے کی خاطر. اس کے مناظرے کے بڑے چرچے تھے کہ یہ بڑا ڈیبیٹر ہے, اس کے مناظرے کے آگے کبھی کوئی ٹھہر نہیں سکا. حضور کی بارگاہ میں آیا مناظرہ کرنے, 2 سوال لے کے آیا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا میرے 2 سوال ہیں, اگر ان کو حل کریں گے تو میں مانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, پھر آگے بات ہوگی. حضور نے فرمایا سوال کرو, جو سوال کرو گے عطا فرماؤں گا, جو کہو گے کر کے دکھاؤں گا. کہا وہ آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے نا, اگر اس کو توڑ دو میں مانوں گا اللہ کے رسول. حضور نے فرمایا یہ کیا مشکل ہے, ایسا کرنا رات کو جب 14ویں کا چاند چمک رہا ہوگا نا, خود بھی آ جانا, جس نے تمہیں کہا ہے نا ان کو بھی بلا لینا, میں یہ کر کے دکھا دوں گا. شکل قمر تو بخاری میں بھی موجود ہے. حضور علیہ السلام کے حکم پر اس نے اعلان شروع کر دیے, اعلان شروع ہو گئے. آج حضور نے وہ دعویٰ کیا ہے جو کوئی پہلے نہ کر پایا. حضور نے کہا ہے کہ میں آج ایک اشارے سے چاند توڑ کے دکھاؤں گا. اللہ اکبر. اعلان شروع ہو گئے کہ رسول اللہ آج وہ معجزہ دکھانے والے ہیں جو پہلے کوئی نبی نہ دکھا سکا, جو پہلے کوئی رسول نہ دکھا سکا. حاسدین خوش ہو رہے ہیں, منافقین خوش ہو رہے ہیں. بھئی بھلا چاند کون توڑ سکتا ہے, آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. آج مسلمان شرمندہ ہو جائیں گے کہ چاند تو نہیں ٹوٹا, چاند کون توڑ سکتا ہے. اور حضور کے غلام خوش ہو رہے ہیں. اور خدا کی قسم آج مصطفیٰ وہ کر کے دکھائیں گے جو کوئی اور نہ کر سکا. کچھ حاسدین بھی اکٹھے ہو گئے, عشاق بھی اکٹھے ہو گئے, مجمع لگا ہے, حبیب یمنی بھی موجود ہے. 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور چاند تیرے مقدر پہ لاکھوں سلام. ساری خلقت جس پہ قربان ہے وہ خود تجھے قربان ہونے کو کہہ رہا ہے. حضور ایک اشارہ کرتے ہیں, چاند حضور کے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. حضور پھر اشارہ کرتے ہیں, چاند حضور کے اشارے پہ جڑ جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے سوال فرمایا حبیب یمنی, ابھی حبیب یمنی تو حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا, آسمان کا چاند ایک اشارے پہ ٹوٹ گیا. حضور نے فرمایا حبیب یمنی تیرا دوسرا سوال تو کرے گا اور جواب میں دوں, یا ایسا ہو جائے تیرا سوال بھی میں بتا دوں اور جواب بھی میں دے دوں. یہ بھی ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. کہا اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا. حضور نے فرمایا تیرا دوسرا سوال یہ ہے, تیرے گھر میں ایک مشکل ہے, تو اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ میں وہ جان سکتا ہوں یا نہیں جان سکتا. پہلا تو اختیار آزمانا چاہتا تھا, دوسرا تو علم غیب آزمانا چاہتا ہے. ابھی مسلمان نہیں تھا نا, تو نہ اختیار مصطفیٰ کو مانتا تھا نہ علم غیب کو مانتا تھا. سیدھی سی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ تو دوسرا علم غیب آزمانا چاہتا ہے, علم غیب آزمانا چاہتا ہے, تو
جاننا چاہتا ہے تیرے گھر میں ایک مشکل ہے، میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، وہ یہاں کسی اور کو نہیں پتا، صرف تجھے پتا ہے۔ تو جاننا چاہتا ہے، تو آزمانا چاہتا ہے، میں تیری مشکل سمجھوں گا یا نہیں سمجھوں گا۔ حضور نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں، تو یمن سے آیا ہے، تو یمن کے فلاں علاقے سے آیا ہے، فلاں علاقے میں فلاں جگہ سے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، تو کانوں سے سن نہیں سکتی، تو منہ سے بول نہیں سکتی، تو چل نہیں سکتی، اس کو یہ بیماریاں پیدائشی ہیں، تو اس کا جہاں کے طبیبوں سے علاج کرا چکا ہے، ہر طبیب اس کو لا علاج کر چکا ہے، ہر طبیب کہہ چکا ہے کہ یہ لا علاج ہے، اور تو اس کے لیے پریشان رہتا ہے، تیرا دل اس کی محبت میں دھڑکتا ہے لیکن تو اس کے لیے پریشان رہتا ہے۔ حبیب یمنی یہی مشکل تھی نا؟ کہا ہاں یہی مشکل تھی۔ حضور نے فرمایا سوالوں کے جواب آ گئے؟ کہا ہاں آ گئے۔ حضور نے فرمایا یہی بات تھی نا؟ کہا ہاں بس یہی جاننا تھا۔ حضور نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، میری زبان سے کسی بیمار کا نام نکلے اور پھر وہ بیمار رہ جائے، یہ میری شان کے شایع نہیں ہے۔ تو صرف مشکل جاننا چاہتا تھا، جا میں نے مشکل کشائی کر دی ہے، تیری بیٹی کو اللہ شفا دے چکا ہے، اللہ شفا دے چکا ہے۔ حبیب یمنی گھر جاتا ہے، وہ گھر کا دروازہ جو کھلا رہتا تھا وہ آج بند ہے۔ بیٹی دروازہ کھولتی ہے، حیران ہو گیا، اور تو دیکھ نہیں سکتی تھی، تجھے دکھایا کس نے؟ اور تو سن نہیں سکتی تھی، تجھے سنایا کس نے؟ تو بول نہیں سکتی تھی، تجھ سے بلوایا کس نے؟ اور تو چل نہیں سکتی تھی، تجھے چلایا کس نے؟ کہا میں گھر میں تھی، اچانک آنکھوں میں نور آیا، میری آنکھیں کھلی، اور بڑا سونا چہرہ تھا، ہائے 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 ہائے، بڑا سونا چہرہ تھا، سورج سے روشن چہرہ تھا، رات سے کالی زلفیں تھی، مذاق کی آنکھیں تھی، واللیل اذا سجا کی زلفیں تھی، سفید چہرہ تھا، کالی داڑھی تھی، کالا امامہ تھا، نیچے نگاہیں تھی، کچھ نہیں ہوا، انہوں نے ایک نظر ڈالی، بیماری جاتی رہی اور شفا اللہ نے مجھے عطا۔ حضور علیہ السلام نے سوال فرمایا، حبیب یمنی، ابھی حبیب یمنی تو حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا، آسمان کا چاند ایک اشارے پہ ٹوٹ گیا۔ حضور نے فرمایا حبیب یمنی تیرا دوسرا سوال تو کرے گا اور جواب میں دوں، یہ ایسا ہو جائے تیرا سوال بھی میں بتا دوں اور جواب بھی میں دے دوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کہا اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا۔ حضور نے فرمایا تیرا دوسرا سوال یہ ہے، تیرے گھر میں ایک مشکل ہے، تو اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ میں وہ جان سکتا ہوں یا نہیں جان سکتا۔ پہلا تو اختیار آزمانا چاہتا تھا، دوسرا تو علم غیب آزمانا چاہتا ہے۔ ابھی مسلمان نہیں تھا نا، تو نہ اختیار مصطفیٰ کو مانتا تھا نہ علم غیب کو مانتا تھا، سیدھی سی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو دوسرا علم غیب آزمانا چاہتا ہے، علم غیب آزمانا چاہتا ہے، تو جاننا چاہتا ہے تیرے گھر میں ایک مشکل ہے، میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، وہ یہاں کسی اور کو نہیں پتا، صرف تجھے پتا ہے، تو جاننا چاہتا ہے، تو آزمانا چاہتا ہے، میں تیری مشکل سمجھوں گا یا نہیں سمجھوں گا۔ حضور نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں، تو یمن سے آیا ہے، تو یمن کے فلاں علاقے سے آیا ہے، فلاں علاقے میں فلاں جگہ سے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، تو کانوں سے سن نہیں سکتی، تو منہ سے بول نہیں سکتی، تو چل نہیں سکتی، اس کو یہ بیماریاں پیدائشی ہیں، تو اس کا جہاں کے طبیبوں سے علاج کرا چکا ہے، ہر طبیب اس کو لا علاج کر چکا ہے، ہر طبیب کہہ چکا ہے کہ یہ لا علاج ہے، اور تو اس کے لیے پریشان رہتا ہے، تیرا دل اس کی محبت میں دھڑکتا ہے لیکن تو اس کے لیے پریشان رہتا ہے۔ حبیب یمنی یہی مشکل تھی نا؟ کہا ہاں یہی مشکل تھی۔ حضور نے فرمایا سوالوں کے جواب آ گئے؟ کہا ہاں آ گئے۔ حضور نے فرمایا یہی بات تھی نا؟ کہا ہاں بس یہی جاننا تھا۔ حضور نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، میری زبان سے کسی بیمار کا نام نکلے اور پھر وہ بیمار رہ جائے، یہ میری شان کے شایع نہیں ہے۔ تو صرف مشکل جاننا چاہتا تھا، جا میں نے مشکل کشائی کر دی ہے، تیری بیٹی کو اللہ شفا دے
دے چکا ہے، اللہ شفا دے چکا ہے۔ حبیب یمنی گھر جاتا ہے، وہ گھر کا دروازہ جو کھلا رہتا تھا وہ آج بند ہے۔ بیٹی دروازہ کھولتی ہے، حیران ہو گیا، اور تو دیکھ نہیں سکتی تھی، تجھے دکھایا کس نے؟ اور تو سن نہیں سکتی تھی، تجھے سنایا کس نے؟ تو بول نہیں سکتی تھی، تجھ سے بلوایا کس نے؟ اور تو چل نہیں سکتی تھی، تجھے چلایا کس نے؟ کہا میں گھر میں تھی، اچانک آنکھوں میں نور آیا، میری آنکھیں کھلی، اور بڑا سونا چہرہ تھا، ہائے 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 ہائے، بڑا سونا چہرہ تھا، سورج سے روشن چہرہ تھا، رات سے کالی زلفیں تھی، مذاق کی آنکھیں تھی، واللیل اذا سجا کی زلفیں تھی، سفید چہرہ تھا، کالی داڑھی تھی، کالا امامہ تھا، نیچے نگاہیں تھی، کچھ نہیں ہوا، انہوں نے ایک نظر ڈالی، بیماری جاتی رہی اور شفا اللہ نے مجھے عطا۔ فرق حبیب صاحب، اکثر انسان کی زندگی میں کچھ ایسی آپ بیتیاں ہوتی ہیں، جماعتی صاحب، اکثر انسان کی زندگی میں ایسی آپ بیتیاں ہوتی ہیں جو انسان کا ایمان کامل کر دیتی ہیں۔ میرے دادا رحمت اللہ علیہ خواجہ حبیب الرحمن فرماتے ہیں، جب میں نے یہ رسالہ لکھا نا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يَرْزُقُ، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے جسم پہ رکھا اور کہا انا حیٌّ انا حیٌّ انا حیٌّ، اور پہلے ویسے کہتا تھا، لے مجھے چھو کے دیکھ لے، میں زندہ ہوں زندہ ہوں زندہ۔ میرا وہ معیار تو نہیں، لیکن آپ بیتیاں ہوتی ہیں جو انسان کا ایمان مضبوط کرتی ہیں۔ میں بھی اپنی ایک آپ بیتی سنانا چاہتا ہوں، آپ سننا چاہیں گے؟ کون کون سننا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے۔ واللہ العظیم فرق صاحب، میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں تھا، یہ میرا پرسنل واقعہ ہے، ARY کے ذریعے بھی میں پوری دنیا تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھا، میں نے نماز مغرب ادا کی، وہاں پر لوگ مجھے محبت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، جانتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا نوکر ہے، حضور کی بات کرتا ہے، اس نوکری کی وجہ سے، سیدہ زہرا کا کمی ہونے کی وجہ سے دنیا عزت کرتی ہے الحمدللہ۔ میں جہاں بیٹھتا ہوں رش لگ جاتا ہے، لوگ ملتے ہیں کوئی تصویر کھچانے کے لیے، تو میں وہاں بڑا چھپ چھپا کے بیٹھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ حضور سے چھپ جاؤں، آپ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے ساتھ۔ منہ اس لیے چھپاتا ہوں تاکہ لوگ تنگ نہ کریں، زیادہ رش نہ اکٹھا ہو۔ بڑا میں رومال رکھ کے منہ چھپا کے وہاں بیٹھا ہوا، ایک شخص نے آ کے مجھ سے پوچھا تم حسان حسیب الرحمان ہو؟ میں نے کہا ہاں مجھے ہی کہتے ہیں۔ کہا میں تمہیں بڑا تلاش کر رہا تھا، مجھے پتا تھا تم مدینہ منورہ آئے ہوئے ہو، بڑا تلاش کر رہا تھا، شکر ہے اللہ کا تم مل گئے۔ اس نے اتنا کہا اور سینے سے لگا کے رونے لگا، مجھے اونچی آواز سے روئے جا رہا ہے مجھے سینے سے لگا کے۔ میں نے کہا بھائی یہاں مقام ادب ہے، یہ پیروں کا پیر کا دربار ہے، یہاں مجھ سے مل کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، حضور کا روضہ دیکھو۔ کہا نہیں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھ سے اس وقت یہاں رش ہے، یہاں نہ بات کریں، مناسب نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ پھر کبھی کہا نہیں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اتنی پختگی تھی اور اس کے آنسو بتا رہے تھے کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ موجود ہے۔ میں نے کہا کہو کیا کہتے ہو؟ اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، 12 یا 13 سال کا بچہ ہوگا، وہ بھی روئے جا رہا ہے اور مجھے سینے لگا رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، ان کی ہچکی بندی ہے۔ میں نے کہا کہو مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ جو میرا بیٹا ہے نا وہ شخص بیان کر رہا ہے، دونوں رو رہے ہیں، اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس کو بلڈ کینسر تھا، طبیب اس کو لا علاج کر چکے تھے۔ آپ کو پتا ہے کینسر جسم کے ایک مقام پہ ہو تو کتنا خطرناک ہوتا ہے، کتنا جان لیوا ہوتا ہے، اس کے تو بلڈ میں کینسر تھا، سارے جسم میں پھیل چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا طبیب اس کو لا علاج کر چکے تھے، ہسپتال سے گھر بھیج دیا تھا، آج نہیں تو کل مر جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے لال سے جدا ہونے کے دن گن رہے تھے، نہ جانے آج یا کل ہمارا بیٹا ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اس نے کہا یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے اس سے بڑا پیار، لیکن مجھے پتا ہے کہ آج یا کل اس نے مر جانا ہے۔ کہا ایک دن یہ اپنے کمرے میں تھا اور ٹی وی پہ تمہارا بیان لگا تھا، کہاں ہمیں چیخیں مار مار کے رونے کی آواز آئی اپنے بچے کی، کہاں ہم گھبرا کے اس کے کمرے میں گئے، ہم سمجھے کہ اس کا وقت آخر آ گیا ہے،
کہا لیکن جب ہم کمرے میں پہنچے تو آگے تمہارا بیان لگا تھا اور یہ زاروں قطار رو رہا تھا. ہم نے کہا بیٹا کیا ہو گیا, کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس وقت آپ یہ حبیب یمنی کا واقعہ بیان کر رہے تھے اور ہمارے بچے نے کہا سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے ایک کافر کی بچی کو شفا دے دی, حضور کے کرم سے ایک کافر کی بچی کو شفا ہو گئی. میں رو رو کے کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ, اگر کافروں کو ٹھیک کر سکتے ہو اپنے غلاموں کو شفا کیوں نہیں دیتے؟ اپنے غلام کو شفا دے دو. وہ کہتے ہیں ہم رو پڑے, ہم نے بچے کو سینے سے لگایا, ہم اپنے آنسو نہ تھام سکے. فرق صاحب مجھے خدا کی قسم ہے, وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ کچھ دن بعد ہم روٹین کے چیک کے لیے ہسپتال گئے, ڈاکٹروں نے اس کا ٹیسٹ کیا, کہا اس کو لے جاؤ, اس کو لاؤ جس کے خون میں کینسر تھا, اس کو کچھ بھی نہیں. کہا ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ علاج کس سے کرایا ہے؟ کہا اس کا طبیب کوئی اور نہیں, اس کا طبیب اللہ کا حبیب. پتا چلا آج بھی کوئی مصطفیٰ کے در پہ جائے, مصطفیٰ سے رزق مانگے وہاں سے رزق ملتا ہے, مصطفیٰ سے شفا مانگے وہاں سے شفا ملتی ہے, مصطفیٰ سے اولاد مانگے وہاں سے اولاد ملتی ہے, مصطفیٰ سے دین مانگے وہاں سے دین ملتا ہے, مصطفیٰ سے دنیا مانگے وہاں سے دنیا ملتی ہے, مصطفیٰ سے بخشش مانگے وہاں سے بخشش ملتی ہے, مصطفیٰ سے رحمت مانگے وہاں سے رحمت ملتی ہے, مصطفیٰ سے نعمت مانگے وہاں سے نعمت ملتی ہے, مصطفیٰ سے جنت مانگے وہاں سے جنت ملتی ہے. اور یہ کیا ہے؟ مصطفیٰ سے خدا مانگے مصطفیٰ خدا سے ملا دیتے ہیں. اور یہ کوئی شرک نہیں ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شفا بھی اللہ کی ہے, رزق بھی اللہ کا ہے, نعمتیں بھی اللہ کی ہیں, بخشش بھی اللہ کی ہے, رحمت بھی اللہ کی ہے, جنت بھی اللہ کی ہے, دنیا بھی اللہ کی ہے. اور مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں, مصطفیٰ اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں, مصطفیٰ اللہ کے محتاج ہیں, مصطفیٰ عبد ہیں, وہ معبود ہیں. لیکن یاد رکھنا ہم نے نہیں عقیدہ گاڑا, یہ اللہ نے فرمایا ہے حضور سے مانگو. اللہ نے وَلَوْلَهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ بھی کہا ہے. اللہ نے ہمیں فرمایا ہے جو رسول اللہ دے وہ لے لو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فرمایا ہے. اللہ نے بتا دیا ہے جس کو ہمارے خزانوں سے جو چاہیے ہو ہمارے مصطفیٰ کے دروازے پہ پہنچ جائے. ہم نے اپنے مصطفیٰ کو ہر خزانے پر اختیار دے دیا. اب مثال کے طور پہ حکومت کے خزانوں کے فرق صاحب مالک نہیں ہے, لیکن آپ جا کے ان سے کہیں گے نا کہ میں غریب ہوں, حکومت کے خزانے سے میری نوکری لگا دی جائے, یہاں پر میری مدد کر دی جائے کیونکہ یہ یہاں پر حاکم ہے, اور جو ادھر کا حاکم ہو وہ یہاں کے خزانوں سے دے گا. مصطفیٰ ساری خدائی کے حاکم ہیں, مصطفیٰ خدا کے خزانوں سے تقسیم کرتے ہیں. اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا میں جا رہا تھا تو یہ ہو گیا, میں آ رہا تھا تو یہ ہو گیا. نہیں نہیں, ہم قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں. الحمدللہ بخاری میں موجود ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں. اللہ نے مجھے زمین پہ تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں. اور مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دیگر حدیث کا بھی ذکر کر کے کہ خزانوں کی چابیاں حضور کے پاس ہیں, آسمان کے خزانوں کی چابیاں بھی حضور کے پاس ہیں, زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی حضور کے پاس ہیں, نعمت کی چابی بھی سارے بولو حضور کے پاس ہے. نعمت کی چابی میرے ساتھ ساتھ کہنا ہے, نعمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے. مزہ نہیں آ رہا؟ اگر چاہتے ہو میں آگے چلوں, اگر چاہتے ہو ہم رستے میں رکے نہیں, توڑ مدینہ پاک جائے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہو نعمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے. مزہ نہیں آ رہا؟ میرے ایک کی آواز آپ سے اونچی ہے, نعمت کی چابی اللہ قادری ساؤنڈ والوں کا بھی بھلا کرے, نعمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے, رحمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے, عطا
عطا کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، سخا کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، اولاد کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، رحمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، بخشش کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، دنیا کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، جنت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے۔ کہا حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ہر خزانے کی چابی دی۔ مولانا احمد رضا کہتے ہیں اب مسئلہ ہی حل ہو گیا، جس کے پاس چابی ہو تالا اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اب نعمت چاہیے نا، آ جاؤ دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، چابی ان کے پاس ہے۔ رحمت چاہیے نا، آ جاؤ مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، چابی ان کے پاس ہے۔ اولاد چاہیے نا، آ جاؤ مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، چابی ان کے پاس ہے۔ جنت چاہیے نا، آ جاؤ مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، چابی ان کے پاس ہے۔ ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے، ان کے جی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے، اور مالک کل ہے، مالک کل، مالک کل یہ ہے، مالک کل یہ ہے، مالک کل یہ ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، مالک کل کہلاتے ہیں۔ اب کسی کا دروازے پہ کیوں جائیں، اب کسی سے کیوں مانگیں، ہم دنیا کے آگے چولی کیوں پھیلائیں۔ جن کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے، اور مالک کل ہے، مالک کل، مالک کل کہلاتے کثرت پاتے ہیں، ساری کثرت پاتے ہیں، اور لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، بنائے اور کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہے، کون بچائے بچاتے یہ ہے، کون بچائے بچاتے یہ ہے۔ یہ معراج کا مہینہ ہے، چودھری سعید صاحب مبارک ہو، بڑا خوبصورت رنگ ہے اس محفل میں۔ محفل کی کیفیت بتا رہی ہے کہ جن کی محفل ہے ان کی نظر کرم برائے راست پڑ رہی ہے۔